الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم صدق الله العظيم. جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ تو اپنا نام اعمال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ تو اپنا نام اعمال دیکھ. ماتم وہ کریں جو منکر ہو حیات شہداء کے، ماتم وہ کریں جو منکر ہو حیات شہداء کے. ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. منکر ہے کافر ہے جو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، منکر ہے کافر ہے جو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ. مومن ہے جو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہے جو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. معزز سامعین کرام، نوجوانان اسلام، خواتین، ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ جلسہ جس میں تذکرہ خداوندی ہو رہا ہے، جسے خدا کی رحمتوں نے گھیر رکھا ہے، جہاں فرشتے پروانے وار اس محفل میں آ رہے ہیں، در حقیقت دنیا کی محفلوں سے زیادہ عظیم، کائنات کے جلسے جلوس سے زیادہ اس کی اہمیت اور عظمت ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میں چند منٹ اس موضوع سے متعلق جو ماہ محرم الحرام کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، بغور سماعت فرمائیں. رمضان المبارک کے مہینے کے بعد سب سے محترم اور معزز فضیلت والا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. یہی وہ مہینہ ہے جو اسلامی ہجری کے اعتبار سے اسلامی نیا سال کا پہلا مہینہ ہے. اسی مہینے سے اسلامی تاریخ کا ابتدا ہوتا ہے، اور اس سے پہلا مہینہ اس سے گزشتہ جو 12واں مہینہ اسلامی تھا وہ ذی الحج کا یعنی قربانی کا مہینہ تھا، جس میں ہم سب قربانی کر کے سیدنا ابراہیم
علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یادگار کو تازہ کیا تھا، وہ بھی قربانی کا مہینہ، یہ بھی قربانی کا مہینہ، قربانی کے مہینوں پر سال کا اختتام ہوا تھا، اور پھر قربانی ہی سے نیا سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہم لوگوں کا یہ نیو ایئر، نیا سال دوسرے مذہب والوں کی طرح جشن اور ہو ہنگامہ اور بھیڑ بھاڑ کی طرح یہ مہینہ نہیں منایا جاتا، بلکہ یہ مہینہ آدمی کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ آپ حضرات غور کریں، سوچیں کہ ایک سال میرا گھٹ گیا، ایک سال میرا کم ہو گیا، ہم نے گئے سالوں میں کیا کھویا، کیا پایا؟ اگر کچھ اس گزشتہ سالوں میں کمی رہی، کچھ گناہوں کی عادت پڑ گئی تھی، تو اب سب کو ڈیلیٹ کریں کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، اللہ سے یہ وعدہ کریں، اے اللہ اب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اب ہم فلاں گناہ نہیں کریں گے، ہم غیبت نہیں کریں گے، ہم رشوت نہیں لیں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کسی کو پریشان نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کریں گے، کسی کی زمین ناجائز طریقے سے ہڑپ نہیں کریں گے، جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، بلکہ ہم مذہب اسلام جو سچائی کا مذہب ہے، جو شانتی کا مذہب ہے، اس مذہب اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں آپ غور سے مطالعہ کریں، آپ دیکھیں، چاہے وہ عید الفطر ہو، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو، یا رمضان المبارک کا مہینہ ہو، یا اور بھی کوئی تہوار، ہر ایک میں اللہ نے اتحاد کا اور ایک دوسرے کے ساتھ مواسات کا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ ملنے جلنے کا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں، کوئی میلہ نہیں، بلکہ ہر تہوار نئے کپڑے پہن کر کے آدمی اللہ کے سامنے شکرانہ ادا کرتا ہے اور اللہ سے یہ اقرار کرتا ہے، اے اللہ ہم اس دنیا میں چند دنوں کے لیے آئے ہیں اور اس کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کر کے آپ کے پاس ہم حاضر ہوں گے، جو قرآن نے کہا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس دن سے جس دن کے تم اللہ کے پاس لے جائے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے، اللہ کے پاس حاضر کیے جاؤ گے۔ ثم توفى كل نفس، پھر ہر انسان، ہر نفس، ہر جان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ گویا کہ دنیا میں جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہر ایک کے بارے میں اللہ تعالی انصاف کے ساتھ وہاں معاملہ کریں گے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر اچھے کام کر کے گئے تو اللہ اچھا بدلہ دیں گے، اور برے اعمال کر کے گئے تو برائی کا بدلہ اللہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کر دے، کسی کی مغفرت کر دے تو ان کی شان الوہیت، ان کی قدرت ہے۔ معزز حضرات، تو یہ عرض کر رہا تھا محرم الحرام کے بارے میں، محرم کے مہینے سے متعلق کچھ ضروری باتیں بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ محرم الحرام ایک ایسا مہینہ ہے جو اپنے متبرک اور تقدس کے اعتبار سے بہت سی خصوصیتوں اور بہت سے فضیلتوں لیے ہوئے اپنے دامن میں
ماہ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے۔ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو آسمان سے زمین پر پہلی بار بارش ہوئی۔ اسی مہینے میں سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ یہی وہ محرم کا مہینہ ہے جس مہینے میں سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا میں آنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہی وہ محرم کا مہینہ ہے جس مہینے میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ یہی وہ مہینہ ہے محرم کا جس مہینے میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلے گلزار بنا دیا گیا۔ یہی وہ مہینہ ہے محرم کا جس مہینے کے اندر یونس علیہ السلام ایک طویل مدت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد جب وہ باہر آئے اور ان کو نجات ملی، وہ بھی محرم ہی کا مہینہ تھا۔ یہی وہ محرم کا مہینہ ہے جس مہینے میں سلیمان علیہ السلام شاہی تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر آقا مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت حسین کے شہادت عظمیٰ کا المناک دردناک حادثہ پیش آیا۔ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو راحت العاشقین مراد المشتاقین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ پس جب رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، یہ نفل روزہ بن گیا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ یہودی تھے اور وہ لوگ روزہ رکھتے تھے 10 محرم کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، یہ کیسا دن ہے کہ تم لوگ روزہ رکھتے ہو؟ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ تو یہودیوں نے جواب دیا، ھذا یوم عظیم انجی اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ فصامہ موسیٰ شکرا فنحن نصومہ، یعنی یہ بہت عظیم دن ہے، عظیم الشان دن ہے۔ اس دن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن میں، اس تاریخ میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اور ان کی قوم کو اللہ نے نجات عطا فرمایا فرعونیوں سے۔ فرعون کو غرق کر دیا، فرعون کو ڈبو دیا، ان کو ناکام کر دیا، ان کی قوم کو بھی اللہ نے ناکام کر دیا اور سمندر میں غرق کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے شکرانے میں شکرن فنحن نصومہ، تو وہ شکرانے کے طور پر روزہ رکھنے لگے۔ تو قوم کہنے لگے کہ ہم لوگ بھی ان کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، رواہ البخاری و مسلم۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو ہم بھی زیادہ حقدار ہیں، ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں اس دن روزہ رکھیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لئن بقیت لاصومن التاسع، اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو ایک روزہ 9ویں کو بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 10ویں کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لوں گا، تاکہ یہودیوں کے روزے میں
فرق ہو جائے، ان کے روزے سے فرق ہو جائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، محرم کے مہینے کی فضیلت اور عظمت صرف ہم لوگوں نے، آج کے مسلمانوں نے جو سمجھا ہے، اور لوگ بتاتے ہیں کہ وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جو نواسے رسول کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور کربلا کے میدان میں ان کو شہید کر دیا گیا تھا، اسی کی وجہ سے محرم چل رہا ہے، محرم کی شروعات ہوا۔ ایسی بات نہیں ہے، غور کریں، سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت پہلے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے۔ فرعون اور موسیٰ کا واقعہ حضور کے زمانے سے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے، اور ان سے بھی پہلے آدم علیہ السلام کی بات ہے۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ محرم کی فضیلت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے کہ 10 محرم، اسی محرم کے مہینے میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا گیا تھا، محرم ہی کے مہینے میں پیدا کیا گیا تھا۔ محرم ہی کے دن جنت سے وہ دنیا میں لائے گئے، اور محرم ہی کے دن آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جو اس زمین پر آئے، تو ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو غور کیجئے اور لوگوں کو بتائیں کہ اتفاق سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی اسی دن شہید ہوئے، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو۔ تو یہ شہادت کا موقع اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ اگر اللہ کے راہ میں کوئی شہید کر دیے جائیں تو ان کو مردار مت کہو، وہ زندہ ہیں، اللہ کے یہاں سے روزی ان کو ملتی ہے۔ تو لوگوں نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ان کی شہید نہیں مرتے ہیں، شہید زندہ ہیں اور ان کو روزی ملتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مفسر قرآن ہیں، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اس شہیدوں کے بارے میں جو آتا ہے شہید زندہ ہیں اور ان کو اللہ کے پاس روزی ملتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک قندیل ہے، سبز پرندوں کے قالب میں ان لوگوں کو وہاں جو ہے ان کی روح کو وہاں ان کو اس روح کو وہاں ڈالا جاتا ہے، اور وہ لوگ وہاں پر رہتے ہیں، اور وہ جنت میں پرندوں کی شکل میں جہاں چاہتے ہیں وہ گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، وہاں کھاتے پیتے ہیں، وہ جنت میں۔ ایک مرتبہ اللہ رب العزت ان شہیدوں سے کہا کہ هل تشتهون شیئا، تم لوگ کچھ کیا چاہتے ہو؟ تو شہیدوں نے کہا، یا اللہ، ہم تو جنت میں ہیں، موج مستی کرتے ہیں، اب ہم کو کیا چاہیے، ہم تو جنت میں آ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ 3 مرتبہ سوال کیا شہیدوں سے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو کر کے چلے گئے۔ تو 3 بار کہنے کے بعد شہدائے کرام جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، ان لوگوں نے کہا، اے اللہ، اگر آپ ہم کو کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو ہمارے جسم میں ہماری روح کو ہمارے جسم میں ڈال دیا جائے اور دوبارہ زندگی دے دیا جائے اور دنیا میں بھیج دیا جائے، تاکہ پھر میں آپ کی راہ میں شہید ہو کر کے جنت میں آ جاؤں۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی شخص جنت میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا۔ یہ تو طے ہے کہ جو جنت میں چلے گئے وہ ان کو دنیا میں آنا نہیں ہے، لیکن شہیدوں کو جو اعزاز، اکرام اور جو مرتبہ جنت میں ملے گا، اس میں سے صرف شہید ہی تمنا کرے گا کہ دوبارہ ہم کو دنیا میں بھیج دیا جائے۔ اسی طریقے سے شہید ہو جانا یہ کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ
احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، کہ میں چاہتا ہوں، میری آرزو اور تمنا ہے اے اللہ کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں۔ تو شہادت تو عین تحفہ ہے، اللہ کے راہ میں شہید ہو جانا یہ غم کی بات نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ دعا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ وہ دعا اللہ سے کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راہ میں شہادت عطا فرما۔ اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تو کیا زبان پر نکلا، کیا زبان پر تھی؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوگی۔ اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا یہ کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ یہ بات میں دلائل سے کیوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں؟ ایک بات کو سمجھانے کے لیے، وہ بات یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں ہم لوگوں نے ہر خوشی کو غم میں تبدیل کر دیا ہے۔ کوئی خوشی کا کام محرم میں نہیں ہوگا، نہ شادی ہوگی، نہ کوئی اور خوشی کا کام ہوگا، کیونکہ یہ غم کا مہینہ ہم لوگوں نے اپنے من سے طے کر دیا اور اپنے من سے اس کو قانون میں داخل کر کے شریعت کا ایک مسئلہ بنا دیا۔ جبکہ اسی مہینے میں آقا مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیٹی کی شادی ہوئی، اسی مہینے میں صحابہ کرام کی شادیاں ہوتی تھی محرم کے مہینے میں۔ اور آج ہم لوگوں نے کس دلیل سے، کس آیت سے، کس حدیث سے اپنے من گھڑت طریقے سے ہم نے شادی بیاہ کرنا چھوڑ دیا محرم کے مہینے میں اور غم منانے لگے ہیں۔ کس کس کا غم منائیں گے، کس کس تاریخ کو غم منائیں گے، کس مہینے میں غم مناتے رہیں گے۔ اگر غم ہی منانا ہے تو اسی محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، ان کا غم منائیے۔ اگر غم منایا جاتا تو اس سے پہلے ذی الحجہ کے مہینے میں سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو دوہرے داماد ہیں، ذی النورین ہیں آقا مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذی الحجہ کے مہینے میں شہید ہوئے۔ اور شوال کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ غالباً شہید ہوئے ہیں۔ اور ربیع الاول میں تو سارے نبیوں کے نبی آقا مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو شہید ہوئے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر آپ تلاش کریں گے ہر دن، ہر تاریخ، ہر مہینہ غم کا ہی مہینہ ہم سب قرار دیتے رہ جائیں گے، کوئی دن خوشی منانے کا ہم کو نہیں ملے گا۔ آقا مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ، سید الشہداء حمزہ، عمی سید الشہداء حمزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا شہیدوں کے سردار، جتنے بھی شہید اس دنیا میں ہوئے سب کے سردار ہیں۔ وہ شوال کے مہینے میں غالباً شہید ہوئے ہیں۔ اب شوال کے مہینے میں بھی شادی کرنا چھوڑ دیجئے، ہر خوشی کے کام کو چھوڑ دیجئے۔ اب دوسرے طرف دیکھیے کہ کچھ لوگ
محرم میں خوشیاں مناتے ہیں، ڈھول باجا گاجا گانا اور ڈی جے ہو ہنگامہ کے ساتھ پوری بھیڑ کے ساتھ میلہ لگاتے ہیں، اور اس میں کئی طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس ملک میں بہت سارے برادران وطن بھی رہتے ہیں، روڈوں پر جام کا مسئلہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے چھڑ جاتے ہیں، لائسنس لینا پڑتا ہے سرکار سے۔ بتائیے، عبادت کے کسی بھی معاملے کے لیے لائسنس کی ضرورت نہیں۔ محترم حضرات، عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کے متعلق اب عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ محرم کے جو روزے کے بارے میں شروع میں بتایا تھا کہ عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا ثواب بھی ہم لوگوں کو ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشوراء کا جو شخص روزہ رکھے، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت پچھلے ایک سال کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ ایک سال کے گناہ صغیرہ اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محرم الحرام کی 10 تاریخ کو اپنے اہل و عیال پر روزی کی فراخی کرتا ہے، اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ داروں پر اس تاریخ میں روزی کی فراخی کرتا ہے، تو اللہ تعالی اس پر پورے سال کے لیے روزی کی فراخی کرتا ہے۔ یہ حدیث غنیت الطالبین میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ماہ محرم الحرام کی حرمت اور عاشوراء کی فضیلت جملہ احادیث شریف سے واضح ہو جاتی ہے، اور یہ بات ہر شخص کے دل و دماغ میں پیوست ہو جاتی ہے۔ یہ ایام عبادت و ریاضت کے ہیں۔ یہ محرم کے جو دن ہیں اور عاشوراء کا جو دن ہے، یہ عبادت و ریاضت کے ہیں، نہ کہ زیب و زینت کے۔ یہ ایام توبہ استغفار کے ہیں، نہ کہ آرائش و زیبائش کے۔ ان دنوں میں کوئی اگر غم منا کر کے ہائے حسین دن بھر کہتا رہے تو کوئی نیکی نہیں ملنے والا ہے، لیکن اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر کے 3 بار قل هو اللہ پڑھ لے، یا کلام پاک تلاوت کر کے امام حسین اور ان کے خاندان اہل بیت کو بخش دے، ایصال ثواب بخش دے اور ایصال ثواب کر دے، تو یقیناً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ثواب ان کے روح کو پہنچے گا۔ تو شیعہ لوگوں سے کچھ باتیں، شیعہ لوگوں کے جو ہے رسم و رواج سے، ان کے ماحول میں رہتے ہوئے کچھ لوگ کرنے لگے ہیں غم حسین، حسین کا غم یا حسین، اور غم منانے لگے۔ آپ غور کیجئے کہ ماتم کرنا اور غم منانا شیعہ لوگ کی کتابوں میں بھی نہیں ملتی ہے۔ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی بہن زینب کو بلا کر کے کہا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو ماتم میں میرے جو ہے گریبان چاک نہ کرنا، چیخنا چلانا نہیں، اللہ سے اس کا صبر کرنا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ خود قرآن کے اندر ہے وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دو جو صبر کرنے والے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب کوئی مصیبت ان کو پہنچتی ہے، راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں، موت ہو جاتی ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہو ہم اللہ کے ملک ہیں، ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ کے یہاں لوٹنے والے ہیں۔
یہ اللہ نے تعلیم دی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شریعت کا یہ قانون ہے کہ کوئی انتقال ہو جائے تو اپنے منہ پر تماچا نہ مارنا، اپنے منہ کو نہیں نوچنا، اپنے کلیجے پر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ کلیجے کو نہیں مارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، حدیث میں ہے کہ لیس منا من ضرب لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چہروں پر مارے اور گریبان کو پھاڑے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ آپے سے باہر ہو کر کے وہ شکوہ کرے اور روئے، چلائے، چیخے، یہ شریعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی میری امت محمدیہ سے وہ نکل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غم کرنے سے روک دیا۔ تو اب آپ فیصلہ لیجئے کہ ایک طبقہ ڈھول باجا بجا کر کے اس کے لیے گاؤں میں دیکھیے پیسے چندہ ہوتے ہیں، 10,000 15,000 پیسے دے کر کے گناہ کما رہے ہیں، ڈی جے لایا جاتا ہے اور اس میں عورتیں اور مرد، نوجوان لڑکے لڑکیاں سب گول میں گھومتے ہیں۔ بتائیے یہ زمانے جاہلیت والا رسم پھر آ گیا۔ تو غضب خداوندی، عذاب خداوندی کو کھلا دعوت دے رہے ہیں۔ آج ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کسی کے وفات پر، انتقال پر ہم سب کیا کرتے ہیں؟ ایثار ثواب کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں تو یہی ہے، قرآن حدیث سے یہی ملتا ہے کہ کوئی انتقال ہو جائے تو آج بھی ہر گھروں میں جو ہے خاموشی کے ساتھ ان کے لیے ایثار ثواب کیا جاتا ہے۔ اور ہم سب کیا کرتے ہیں کہ امام حسین کربلا میں 10 محرم کو شہید ہوئے تو ہم ڈھول باجا بجائیں، ان کے انتقال پر ہم مذاق اڑا رہے ہیں۔ عقل سے بھی آپ سوچ سکتے ہیں، اپنے خود سوچ سکتے ہیں، قرآن حدیث کے علاوہ اپنے سے بھی آپ سوچیں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نواسے رسول، پیارے نبی کے ناتی نواسی شہید ہو گئے، تو اس میں قرآن پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اور ہم سب جو ہے چندہ کر کے گاؤں میں خاص طور سے 20,000 30,000 روپیہ چندہ کر کے ہم گانے باجے کا انتظام کرتے ہیں اور جو ہے پورے محلے میں گھماتے ہیں۔ بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ دعوت نہیں دے رہے ہیں اور اللہ کے عذاب کو تو کیا کر رہے ہیں؟ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اب شیعہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ادھر تو کچھ حضرات ہیں جو خوشی منا رہے ہیں، یعنی انتقال ہوا تو اس کی خوشی منا کے مذاق اڑا رہے ہیں ڈھول بجا کے کہ کربلا میں وہ شہید ہو گئے، حضرت حسین تو ڈھول بجاؤ۔ اور ایک طبقہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں شیعہ لوگ، حالانکہ ان کی کتاب میں بھی نہیں ہے، لیکن ہم بھی جا کر کے ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، دونوں کے درمیان کی چیز کیا ہے؟ معتدل کیا ہے کہ نہ ہم غم منائیں نہ ہم خوشیاں منائیں، درمیانی یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ روزہ رکھیں، تلاوت کریں اور قرآن شریف پڑھ کر کے تمام ائمہ کرام، اہل بیت اور بالخصوص حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ثواب پہنچائیں اور ان کے درجات کی بلندی کی دعا کریں اور ملک میں امن و امان کی حفاظت کی دعا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ان تمام باتوں پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور محرم کے مہینے کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو عظمت ہے صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر شخص اپنے بال بچوں سے بھی جو ہے
سوال کیا جائے گا، ان کے بال بچے کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ ہر شخص ذمہ دار ہے۔ تو گھر کے جو گارجن ہیں، جو گھر کے جو مالک ہیں، وہ بھی اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں، نظر رکھیں کہ ان تاریخوں میں غلط جگہ پر نہ جائیں، ورنہ قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا ان کے اولاد کے بارے میں کہ کیسی تربیت دی تھی، ماذا ادبتہ وماذا علمتہ، آپ نے اپنی اولاد کو کیا تربیت دیا، کیا تعلیم دیا۔ اسی لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ 9 تاریخ جو جمعہ کے دن پڑے گا، 9 محرم، اس دن روزہ رکھے، بہت بابرکت دن ہے، اور اس کے بعد والا دن سنیچر کا ہے۔ یہ 2 دن روزہ رکھنے کا ہے، اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر کے دعا کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، اور آئندہ عزم کرنا ہے، اے اللہ جو بقیہ زندگی ہماری بچی ہے، اے اللہ اس میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔